تو میں نے آپ سے فتویٰ پوچھا تھا کہ وہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کر دے تو آپ نے کہا جنت میں چلے جائیں گے، اور میں نے کہا نیچا کر دے تو آپ نے کیا کہا؟ کیا؟ تو عارف بھائی، جب میں چھوٹا تھا مدرسے میں پڑھنے گیا، پہلے تو 10ویں تک اسکول میں پڑھتے رہے، تو جب مدرسے میں پڑھنے گیا تو پاجامہ اتفاقاً ٹکنوں سے نیچا تھا، تو مجھے 2-3 مولویوں نے ٹوکا، تو انہوں نے کہا کہ بھیا اس کو اونچا کر لے تو جہنم میں جائے گا۔ تو ان کی بات درست لگی مجھے، تو لیکن انہوں نے مجھے راز کی بات بھی بتائی کہ اگر یہ اونچا رہے گا تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ اب میرے والد مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، ہم نے صرف ان میں جو اعلیٰ ترین بات یہ دیکھی، وہ سب سے اعلیٰ یہ تھی کہ کوئی کام بغیر سنت کے عمل میں نہیں لایا گیا۔ کہ جو بندہ نسل در نسل مولوی چلا ہوا آ رہا ہے نا، جب اس نے مجھے کہا کہ پاجامہ اونچا کرو جنت ملے گی، تو میں نے گھر جاتے ہی اپنے ابا کو ٹوکا، میں کہا ایک بات میں تو آپ ہم سے مذاق کرتے رہے، تو کہنے لگے بیٹا کس بات میں؟ میں کہا آپ تو کہتے تھے کہ امی کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ تو ان مفتیوں نے بتایا جو سارا دن مسجدوں میں چوراہوں میں کھڑے ہوئے فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھیا تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب بخاری، امام بخاری کو دیکھتے ہیں، بات بالکل درست ہے، حق ہے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہزاروں لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت سے موجود ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے یہ، لیکن اس میں راز کیا پھنسا ہوا ہے؟ اب اگر میں پوچھنے جاؤں گا نا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے بھی کون بتائے، تو لیکن آپ فکر نہ کیجئے، سارے ہی آپ جیسے سنیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے تھے، اعلان ہوا تھا مسجد نبوی سے اپنے پاجامے، چادریں، لنگیاں اونچی کر لو، آج کے بعد نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں نے اونچی کر لی، لیکن بعض اوقات ڈھلک جاتی، تھوڑے ہیلدی تھے، یا رسول اللہ ڈھلک جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور فرمایا ابوبکر نہیں نہیں، یہ اس لیے نہیں کہا، یہ پاجامہ ٹکنوں سے اس لیے اونچا اٹھوایا ہے کہ یہ جو لوگ، جو میری امت کے لوگ ہیں، یہ جب سڑک پہ چلتے ہیں پاجامہ نیچا کر کے، چادر نیچی کر کے، ان کی چال میں فرعونیت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ ماں باپ سے ادب سے پیش نہیں آتے، یہ بیوی سے محبت نہیں کرتے، یہ بچوں پر ظلم کرتے، یہ راہگیروں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم نے یہ کپڑا اونچا کروا دیا تاکہ ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی آ جائے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ مسئلہ ہے کیا؟ ایک میرے جیسا بندہ ہو، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہو، بہترین داڑھی رکھی ہو، اور پورا مولوی اور پورا دیندار بنا ہو، چلے بھی لگائے ہو، یا سنی مسلمان ہو، جاتا بھی ہو اجمیر شریف، اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہو، دعوت کا کام بھی کرتا ہو، ہر ایک طرح کی دینداری کرتا ہو، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا ہے اپنے باپ کو سلام کر کے نہیں جاتا گھر میں سے۔ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، راہگیر کو رستہ نہیں بتاتا، رستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے ایک طرف نہیں کرتا، تو پھر میاں صاحب اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔